تیار نعرہ تکبیر اونچا جواب دے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ حیدر علامہ خان محمد قادری صاحب تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا یہ دل کی صدا ہے میری آواز نہیں اس لیے یاد رکھیں طریقت بھی ہماری ہے شریعت بھی حضرت عالم شاہ کہتے ہیں فے فقر تے شرانو وقت جانن جھلے لوگ بے دین بے پیر میاں کتا خوب دھیان تے نظر آئے نوکر شرع دے پیر فقیر میاں کتا خوب دھیان تے نظر آئے نوکر شرع دے پیر فقیر میاں اور کیا کمال مثال دی کہتے ہیں اب چوکے جاہل ناس کتا میٹھا ستھرا فقر دا شیر میاں اب چوکے حق دا ہے تو انہوں پاک سبحان اللہ سبحان اللہ کی ہوندہ ہے حق میں کاکا حق یہ جڑے نمی برگر فیملی ہے انہوں کی پتہ آک کی بلا ہوندی آک انہاں تو پوچھ جنہ کچھ چکھیا آک چوکے جاہل ناس کتا میٹھا ستھرا فقر دا شیر میاں یہ ظالم دشمن تھے شریعت کے جنہوں نے آک کا کھیر دودھ نکال کے شریعت کے فقر کے دودھ میں ڈال کے زہر بنایا ہے اور پھر اس قوم کو وہ زہر پلایا ہے اور اللہ کی طریقت کا رستہ دکھایا شریعت کا الگ رستہ دکھایا حالانکہ کملی والے نے ہمیں سمجھایا مارا جل بحرین یلتا کے یام ایک دریا طریقت ہے ایک دریا شریعت ہے رب جب دونوں کو ملاتا ہے کملی والے کا مکھڑا نظر آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک ہی سبق سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پار والوں کی تصدیق ہے ابو بکر صدیق ہے بندہ بالکل ٹھیک ہے پتھر کے سینے پہ لیک ہے اور وہ جو گلشن نبوت کی کلی ہے ہر وقت نوکر اللہ وہ جو گلشن نبوت کی کلی ہے اور اسی کا بیٹا حضرت مہر علی ہے جس کا نام مولا علی ہے یہ ولایت کی نسل اسی سے چلی ہے الحمدللہ آج کا موسم ان کے نام سے بھلو بھلی ہے بلکہ سنیوں کے دل کی کھل گئی ہے ایک کلی ہے علی علی ہے سبحان اللہ ہم نہ ون سائیڈڈ ہیں نہ ڈبل مائنڈڈ ہیں ہماری دائیں آنکھ بھی روشن بائیں آنکھ بھی روشن ہے اور اس لیے میں آج اس عرس مقدس کی محفل میں بڑی بیداری کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں میں اس ہستی کو سلام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں جس ہستی کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے دوسرے میں نبی کا فرمان ہے اور جس کی ساری نسل دین اسلام پہ قربان اب آپ خود بتائیں آپ کا کدھر دھیان ہے انہوں نے تو اپنا فرض جو تھا اس کو پورا نبھایا بلکہ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا وہ آپ نے اپنا قرض بھی نبھایا فرض بھی نبھایا اور اب تک انہوں نے جو ان کے ذمہ تھا انہوں نے بالکل رحمت کی چادر تان کے ہمیں بتایا کہ فکر نہ کرنا کہ اگر اس جہان میں ہیں تو بھی تمہارے ساتھ اگر قبر میں اتر گئے ہیں پھر بھی تمہارے ساتھ وارث شاہ جیوں دینی جنہ کیتیاں نیک کمائیانی بلکہ گلے شاہ اسا مرنا نہیں نعرہ حضور شاہ جمالی کریم
حضور شاہ جمالی کریم نے ایک طرف طریقت دوسری طرف شریعت دونوں جھنڈوں کو اپنے پوری مضبوطی کے ساتھ تھاما. اور ہم جس طرح آپ سن رہے ہیں کہ حالات کے تھپیڑوں کی جب زد میں آئے لوگ تو کوئی دائیں گرا کوئی بائیں گرا، لیکن شاہ جمالی کریم کے گھرانے کو اب بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ پورے فولاد کی دیوار کی طرح اب تک قائم کریں. یہ صداقت کی نشانی ہے، یہ سچائی کی علامت ہے. اور میں حضرت صاحب عرس میں نام ان کا جان کر ادب کی وجہ سے نام نہیں لے رہا، لیکن مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہو. سبحان اللہ. کیونکہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی ہستی کا نام بار بار اور وہ تو وہ ہستی تھے کہ جن مٹی کے ذروں سے گزرے ہیں وہ ذرے انہیں سلام کرتے ہیں. کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی سجدے صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے. آپ جس وقت قرآن اپنا حدیث پاک پڑھاتے تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا معمولی وقت آپ کا مقام تھا؟ اللہ. حضرت امام ابو داؤد بیٹھے تھے حدیث پاک پڑھا رہے اور اس وقت کے سب سے بڑے ولی حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، آپ جس وقت پہنچے نا نشاپور ایک شہر تھا بہت بڑا ایران کا، تو لاکھوں کا مجمع تھا جو حضرت سہل بن عبداللہ کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑا. اب مخلوق خدا ان کے خنجر کی پاؤں کی مٹی کو چومنے کے لیے ترس رہی تھی. حضرت سہل بن عبداللہ تستری جس وقت آئے، اب ساری مخلوق سہل بن عبداللہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی. اور حضرت سہل بن عبداللہ تستری جب بیچ میں آئے تو آپ نے اشارہ کر کے کہا، دنیا والوں میرے رستے سے ہٹ جاؤ. لوگ حیران کہ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لاکھوں لوگ مجھے ملنے آ رہے ہیں اور میں حضور کے دین کے ایک عالم کو ملنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا بات. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. جب آپ جیسے یہ عظیم مدرسہ آپ اس مدرسے میں داخل ہوئے، حضرت سیدنا امام ابو داؤد بیٹھے حدیث پاک پڑھا رہے تھے، حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری ایسے داخل ہوئے اور امام صاحب اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے کہ پوری امت کے اولیاء کا بادشاہ میرے مدرسے میں میرے دارالحدیث میں آ گیا ہے. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ نے کہا، واسطہ رسول اللہ کا، میرے نبی کے دین کے خادم، اٹھنا نہیں ہے، مجھے آنے دو. سبحان اللہ. جو ہی آپ قریب آئے پھر آپ نے ہمت کرنے کی کوشش کی کہ اتنی بڑی ہستی اور یہ ہم غریبوں کی بستی اور آپ تشریف لے آئے. حضرت سہل بن عبداللہ شہباز کی طرح تیزی کے ساتھ آئے اور آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. بیچ میں چوکی پڑی ہے، اوپر حدیث پاک کی کتاب دھری ہے اور حضرت سہل بن عبداللہ سامنے آ گئے اور آگے ہاتھ جوڑ کے حضرت امام ابو داؤد کو کہا، ہاتھ جوڑ کے کرم فرمائیے، بے ادبی معاف کیجئے، ذرا اپنا چہرہ آگے کیجئے. سبحان اللہ. دنیا تنگ ہے، یہ کیسا ملنے کا رنگ ہے، یہ حضرت عشق کا ڈھنگ ہے. حضرت سہل نے جب کہا کہ اپنا چہرہ آگے کیجئے، امام ابو داؤد نے چہرہ آگے کیا، پھر انہوں نے فرمایا آپ ذرا منہ کھولیے. حضرت امام ابو داؤد نے منہ کھولا، پھر کہا ذرا اپنی زبان باہر نکالیے. حضرت امام ابو داؤد نے جب زبان باہر نکالی،
اولیاء کے بادشاہ نے اپنے ہونٹ امام صاحب کی زبان پہ رکھ دیے، زبان کو چوما، آنکھوں میں آنسو، زبان چوم کے آپ پیچھے ہٹے اور کہا معاف کرنا پیار کی گستاخیاں، معاف کرنا عشق کی گستاخیاں۔ حضور میں نے اس زبان کو اس لیے بوسے دیے ہیں کہ یہ وہ زبان ہے جس پہ ہر وقت کملی والے کا فرمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ شاہ جمالیہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں اس زبان کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کانوں کو بھی سلام کرتا ہوں، اس مٹی کو بھی سلام کرتا ہوں جس دھرتی پہ بیٹھ کے وہ شہباز پر کھولتا رہا، بیٹھ کے یہاں اللہ اللہ کی بولیاں بولتا رہا، اللہ کے دین کے موتی رولتا رہا۔ وہ یہی دھرتی ہے جہاں وہ شہباز پر کھولتا رہا۔ اس لیے ایک وقت آئے گا آپ لوگ فخر سے کہا کریں گے کہ ہم نے بھی حضور شاہ جمالی کریم کا مکھڑا دیکھا تھا۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے ایک وقت آئے گا تم بتایا کرو گے دنیا کو کہ ہم نے حضور شاہ جمالی کریم کے ہاتھوں کو چھوا تھا۔ بتایا کرو گے لوگوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، کہ ہم ان کے ادارے میں جاتے تھے، آپ جمعہ بھی پڑھاتے تھے، مانا ہمدانی شریف میں نظر آتے تھے، آپ اپنے شہزادوں کو اپنے دین کی کس طرح رغبت اور ترغیب دلاتے تھے۔ یاد رکھنا حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی حدیث کا ساری زندگی خدمت کی۔ حضرت امام نووی آپ فرماتے ہیں ایک رات ہوئی میری کملی والے سے ملاقات ہوئی اور مجھ غریب کے گھر پہ در پہ مدرسے پہ رحمت کی برسات ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، کملی والا آیا، میں اٹھ کے میں نے سر جھکایا، میں پاؤں کی طرف جھکنے لگا، سرکار نے یہاں ہاتھ رکھ کے فرمایا او نووی منہ اوپر رکھ، چہرہ اوپر رکھ، ذرا میرے چہرے پہ آنکھ رکھ، مزہ چاک سارا جگ وقت تو کلا وقت۔ امام نووی کہتے ہیں عجب تھی وہ رات کملی والے سے میری ملاقات، جب تلک آنکھ بند تھی سامنے نظر کے وہ نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ یہ خواب تھا یا خیال تھا یا خود آمنہ کا لال تھا، یہ نبی کے دین کا کمال تھا، سامنے بی بی آمنہ کا لال تھا۔ سرکار دو عالم نے یہاں ہاتھ رکھ کے امام نووی ایک ہاتھ یہاں ایک ہاتھ یہاں اوپر چہرہ کر کے حضرت امام نووی کے ماتھے پہ کملی والے نے منہ رکھ کے چوما اور چوم کے فرمایا انتا شیخ سنتی، کہ تو وہ ہے لوگ اپنے آپ کو خود شیخ شیخ بولیں گے لیکن ہم خود تجھے شیخ الحدیث کا لقب دیے جاتے ہیں، اپنا فرمان تیرے حوالے کیے جاتے ہیں، اور یاد رکھ تو پوری امت کا شیخ السنت بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے، اور اپنے کملی والے کا مہمان بھی ہے۔ اس لیے آج میں اس ہستی کے دربار پہ بیٹھا ہوں کہ جو ہستی اگر آج نظر آئے تو ان کے پاؤں دھو دھو کے پینا چاہیے، ان کے سائے میں جینا چاہیے۔ اس لیے ان کو بھی سلام، ان کے بچوں کو بھی سلام، ان کی اس یہ جو شمع جل رہی ہے اس شمع کو بھی سلام ہے۔ یاد رکھو جن سے پیار ہوتا ہے ان کے گھر سے بھی پیار، ان کے در سے بھی پیار، ان کی گلی سے بھی پیار، ان کے کوچے سے بھی
پیار بلکہ آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیڑا کیڑا لگ دے میٹھا حسن ازل کرناز بل وچ ہر ہر ادا لگ دے میٹھا یوسف بھی تھا یعقوب دا عاشق سچے ایوب دا مجنون کو لیلا خوب دا کالا کتا لگ دے میٹھا از عرض تا فوق السما از عرش تا تحت السرا دل برد سارے ملک دا ایک ایک ذرا دل برد سارے ملک دا دل برد سارے ملک دا ایک ایک ذرا لگ دے بیٹھا ایک ایک ذرا لگ دے بیٹھا وہ یار کے کوچے کی خاک سے بھی پیار ہے اور جو خود ان کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو ان کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو ان کے نین نظارے ہیں یہ شہزادے بھی پیارے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان اولیاء، شان اولیاء۔ یہ مدارس اولیاء کی نشانیاں ہیں، یہ مدارس اولیاء کی نشانیاں ہیں، یہ کملی والے کی مہربانیاں ہیں۔ ہمیں تو نظر نہیں آتا رات کو پتہ نہیں کس کس کی آنیاں جانیاں ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ ویسے اب ذرا ہمارا دامن ہو گیا تنگ، ورنہ پرانا ہمارا جو ہے رنگ اسے سمجھتے ہیں پڑھنے لکھنے والے ملنگ۔ انہیں پتا ہے آپ ملتان شریف جائیں گے، مدرسہ بہائیہ کون چلاتا تھا؟ حضرت بہاول حق زکریا ملتانی۔ آپ مدرسے کے محتمم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، حضرت شاہ رکن عالم پڑھاتے تھے، اور پاک پتن کے اندر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے، اور محبوب الہی جیسے لوگ پڑھنے آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی بکھرا راہ ہے، اصل یہی راہ ہے۔ حضرت شہباد قلندر رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، شہباد قلندر کا، اس کا نام تھا مدرسہ فقہ الاسلام۔ سارا دن مدرسے میں پڑھاتے، رات کو حضرت شہباد قلندر مصلی بچھاتے، ایک رات میں 2 قرآن مصلی پہ ختم کر جاتے۔ حضرت اوپانی پتی قلندر رحمت اللہ علیہ، میں قلندروں کی بات کر رہا ہوں جنہیں دیوانہ کہتے ہو۔ آپ کا مدرسہ تھا، مسجد تھی، مسجد قوت اسلام۔ 12 سال تک جہاں قلندر جمعے پڑھاتا رہا، جاہلوں کو علم سکھاتا رہا، نبی پاک کے دین کا فیض لٹاتا رہا، اور ساری دنیا کو بتاتا رہا۔ قلندر وہ نہیں جو نالی کے کنارے پڑا ہے، قلندر وہ ہے جو اسلام کا جھنڈا لے کے مدرسے میں کھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان اولیاء، شان اولیاء، علامہ خان محمد قادری صاحب۔ اللہ، تونسا شریف ایک شہر ہے، تُسا سنے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ تونسا شریف ایک شہر ہے، تونسا مقدسہ ایک شہر ہے، تونسا اور وہاں بھی شہبازوں کا ڈیرے ہیں، رحمتوں کے پھیرے ہیں، بلکہ اولیاء کے بادشاہوں کے بسیرے ہیں۔ یہ مسئلے سمجھ نہیں سکتے یہ نکڑے نکڑے بٹیرے ہیں، وہاں کن شہبازوں کے ڈیرے ہیں۔ یہ اب تو آپ کہتے ہیں تونسا، ایک وقت تھا تونسے کا نام تھا نائب یونان۔ تونسے کا نام پرانا جانتے ہو، نائب یونان، کیونکہ یونان تھا علم کا مرکز اس پوری دھرتی کے اوپر، اور وہاں آ کر حضرت شاہ سلیمان پیر پٹھان نے ڈیرا لگایا۔ ایک پیر پٹھان نے ڈیرا لگایا اور 46 مدرسہ بنایا۔
40 छिताली मदरसा कल्ले हजरत शाह सुलेमान ने बनाया। एक इधर कोट कोट घोला नोट, वो कोट मिठन बैतुल्ला, पता नहीं क्या है लग जाते सी सारे ही मुक गया जोश, खत्म हो गए होश। चाचड़ वांग मदीना दिसदा कोट मिठन बैतुल्ला। ये जो कोट मिठन है यहाँ वो यूनिवर्सिटी थी, इल्म का पहाड़ बैठे थे जहाँ हजरत शाह सुलेमान तौसे वाली सरकार जैसे लोग घुटने टेकते थे, यार का मुखड़ा देखते थे, यहाँ के टुकड़े खाते थे, नबी के दीन को सीने से लगाते थे। फिर उनसे पूछो हजरत कादी आकिल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, फिर आगे जाओगे महार शरीफ। हे बेशक दोस्त दिलीना नूर मोहम्मद ख्वाजा, हे बेशक दोस्त दिलीना नूर मोहम्मद ख्वाजा, ढोला यार शहीदा नूर मोहम्मद ख्वाजा। अरब भी तेरी अजम भी तेरी, सिंध पंजाब दा राजा नूर मोहम्मद ख्वाजा। डेरे आले आजा, ओए कन लाजा, फकीर दी बोली सुन जा, ए मोती नी चुन जा नूर मोहम्मद ख्वाजा। ढोला यार चहीदा नूर मोहम्मद ख्वाजा। नैन फरीदी दर्स प्यास आजा ना तरसा जा नूर मोहम्मद ख्वाजा। उस नूर मोहम्मद ख्वाजा ने मदरसा इतना बड़ा बनाया जहाँ हजरत काजी आकिल मोहम्मद ख्वाजा नूर मोहम्मद नारू वाला क्या क्या शहबाज पढ़ते थे, किस किस को नशे चढ़ते थे। फिर पूछो हजरत नूर मोहम्मद, वो नूर मोहम्मद क्या हिदाल था, लेकिन ये खजा फखरुद्दीन का कमाल था जिसने दिल्ली के अंदर मदरसा बनाया, दिल्ली के अंदर मदरसा बनाया। और ख्वाजा नूर मोहम्मद ने जाके घुटनों को टिकाया और फिर उस जट को नूर मोहम्मद बनाया। कुछ समझ में आया, ये मदरसा असल हमारा है सरमाया, इसलिए मदरसे खोलिए, चुप न रहिए, कुछ बोलिए, मदरसे खोलिए, मदरसों की मदद कीजिए, हिम्मत कीजिए, हिस्सा लीजिए। आपकी असल मीरास ये यहाँ हजरत ये मुर्शिदाबाद आली वाला से आप चलेंगे सीधा मदीने तक आप पहुँचेंगे कि जहाँ खुद कमली वाले बैठ के पढ़ाते थे। सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, अबू हुरैरा पढ़ने के लिए आते थे। तीन वक्त भूखे भी रह जाते थे, सर ऊपर नहीं उठाते थे। ये मदीने के मदरसे की बात कर रहा हूँ जहाँ खुद कमली वाले पढ़ाते थे। जब मेरा कमली वाला पढ़ाता वहाँ तीन वक्त रोटी नहीं मिलती थी तौलबा को, तालिब इल्म को। हजरत अबू हुरैरा गिर जाते, 3 वक्त का बंदा भूखा हो, एक रोटी के टुकड़े को तरसे, बेहोश होके गिरते, लोग आते उन पे पाँव रख के गुजर जाते, लेकिन वो अपना बदन भी नहीं हिलाते। वो सराकी में कहते तेरी राहते सजदे विच पइयां, लोग पे लतड़े दिन, तेरी राहते सजदे विच पइयां, लोग पे लतड़े दिन। पागल पीत पुजारिन आहदिन, ताने नाल मरे दिन, मुल्ला बहने मुल घिरदे दिन, काफिर नाल सड़े दिन। बस साइयां तेरियां बेपरवाइयां वक्त निभदे दिन। इसलिए मुझे मांगना नहीं आता, लेकिन आपको लगता है देना आता है।
کیا نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ لیکن ڈیرے آلیاں نو ڈیون دا ڈاہاں دا ہے تے بندے دی